جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں، مسجدوں کو کس طرح آباد کیا ہے. مسجد جو ہے نا مرکز خیر ہونا چاہیے کہ آپ خیر کا جو بھی تصور رکھتے ہیں اگر وہ آپ کو اللہ کے گھر سے مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا دین کی طرف ایک رغبت ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے مسجد کا رول محدود کر دیا ہے، منیملائز کر دیا ہم نے اس کو کہ بھائی نماز پڑھائیں گے، سپارہ پڑھا دیں گے. اچھا اس میں المیہ یہ کہ جو سپارہ پڑھا رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی نہیں پتہ. ہم ایسے مذہبی لوگ ہیں کہ جو دین بانٹ کے دنیا مانگتے ہیں، ہم کشکول لیے پھرتے ہیں لوگوں سے. تو اس طرح کے ہم کورسز آفر کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے امیجیٹ ارننگ کا کوئی ذریعہ ہو جائے. اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے کون کون سے خواب ہیں آپ کے دادا کے جو آپ پورا کر رہے ہیں؟ دل کو دہلا دینے والا جملہ ہے. جو اسکول سسٹم ہے اس سے ذرا نظریاتی اختلافات ہیں، تو انہوں نے ہمیں 8ویں کلاس تک کسی اسکول میں نہیں بھیجا. میں زندگی میں 8 کلاس سے پہلے ویسے بھی کسی اسکول کی بلڈنگ میں انٹر نہیں ہوا. پاکستان وہ دوسرا ملک ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ بچے اسکول سے محروم ہیں. بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری اسکولز کتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں لیکن وہ گوسٹ اسکولز ہیں، یا پھر وہاں پر اس طرح کی تعلیم نہیں دی جا رہی کہ جس سے پڑھنے والے کا کوئی بھلا ہو. اگر ریاست ان بچوں کو اسکول تک لے کے نہیں آ پا رہی تو اب ٹیکنالوجی کے ذریعے اسکول کو تو ان کے گھر تک لے کے جا سکتی ہے نا. کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا، اور یہ دیکھیں بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ بچوں سے رٹا لگوا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. مطلب مجھے نا اپنے فرسٹ آنے پر جتنا فخر ہوتا تھا پہلے، جب مجھے شعور آیا تو مجھے اپنے فرسٹ آنے پر افسوس ہونا شروع ہو گیا. کیا ہدف یہی تھا یا اس کے زیادہ اس سے آگے کچھ آپ کے ڈفرینٹ اہداف ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت بہت زیادہ جو فکر مندوں کا کام کر رہا ہوں وہ ایڈ ٹیک پروجیکٹ پہ کر رہا ہوں. کبھی محبت کے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ اس میں خوف بہت تھا. مطلب سید اجازت الدین شاہ صاحب، اگر آپ کے والد محترم کی سختی ذرا کم ہوتی تو پھر یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں چلے ہوں گے. یہ نعت کالج کیسے ہے، اس میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے تایا سید فصیح الدین سہروردی صاحب کا بھی یقیناً بہت بڑا حصہ ہے. تو نعت کالج کا مقصد یہ ہے کہ جو نعت کا ادب ہے شریعت کے ایک تو زیر اثر تقاضوں کے مطابق. کوئی ایسے اشعار جو آپ کے دادا حضور کے ہوں اور بہت مقبول ہوں؟ جستجو مجھ کو دنیا کی کب ہے، مجھ کو عشق نبی کی طلب ہے. السلام علیکم، میں ہوں فیصل عزیز خان. بہت ساری ایسی شخصیات آپ نے دیکھی ہوں گی، ٹیلی ویژن پر بھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی ایسے لوگوں سے جو جستجو کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے اہداف کو حاصل کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقام اپنا حاصل کر لیتے ہیں اور وہ اپنے ہی خوابوں کو پورا کرتے کرتے کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ اپنے خواب پورے کیے اور میں یہاں تک کامیاب ہو گیا. کتنے پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جو کسی مقصد کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں. آج کا پروگرام بیسکلی ان چیزوں کے پیچھے چلنا ہے جو اپنے بزرگوں کی ہدایت کو، ان کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، سنت کو لے کے آگے بڑھیں. یہ اس کے لیے ایک مثالی پروگرام ہے. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سہروردی صاحب. نام ان کا بہت بڑا ہے لیکن اب میں نام مختصر سا لے رہا ہوں. پہلے تو ہم ہسٹری کے بجائے، آپ کے بچپن کے بجائے جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں، مسجدوں کو کس طرح آباد کیا ہے، مسجد میں کس طرح آپ اسکول چلا رہے ہیں، کس لیول کا اسکول چلا رہے ہیں اور کتنے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں اور کس سطح کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ہماری بغدادی مسجد مارٹن روڈ پر واقع ہے کراچی میں، اور مسجد کے ساتھ ایک مدرسے کی بھی بلڈنگ ہے. تو 2011 سے میں وہاں پر بچوں کو مفت ٹیوشن کی تعلیم دے رہا تھا. اس میں پھر آہستہ آہستہ کچھ دوست جڑ گئے. میرے چھوٹے بھائی سید شہاب الدین سہروردی، میں اس وقت NED یونیورسٹی میں آیا تھا، فرسٹ ایئر میں تھا، اور شہاب میٹرک میں تھے. تو مطلب ان کا سفر تو مجھ سے بھی طویل ہو گیا. وہ اس وقت سے پڑھائی میں، پڑھانے میں میرے ساتھ اس میں شریک رہے، ہر لمحہ شریک رہے. تو وہ ہم پڑھاتے رہے یہاں تک کہ پینڈیمک آیا، اور پینڈیمک کے وقت میں لنڈن سے ریلیجن اینڈ لاء میں ماسٹرز کر کے آیا تھا 1 سال کا. تو باہر جب گیا تو تعلیم کا جو میں نے معیار دیکھا، پاکستان میں جو سچویشن تھی وہ دیکھ کے بڑا دل خراش تجربہ تھا کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں. تو آپ لندن سے کس چیز میں ڈگری لی؟ ریلیجن اینڈ لاء میں نے LLM کیا اس میں. تو جب واپس آیا تو پھر اس پروجیکٹ کو ہم نے بڑھایا. ہم 7th کو، 8th کو، 9th 10th کو پڑھا رہے تھے، فری آف چارج پڑھا رہے تھے. 2020 میں پھر کچھ ہمارے دوست مزید اس پروجیکٹ میں شامل ہوئے تو الحمدللہ اس کا جو اسکیل ہم نے کیا ہے اس کا سائز بہت بڑھ گیا ہے. اس وقت اگر میں آج کی بات کروں تو ہمارے پاس صرف اسکول میں 1100 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ ویکینڈ پہ ہم پروفیشنل کورسز کرواتے ہیں جو ہنر سکھانے کے لیے. اس میں 600 سے 700 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اور جو مدرسہ ہے جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے, حدیث سکھائی جا رہی ہے, نازت پڑھایا جا رہا ہے یا حفظ کروایا جا رہا ہے, تو 200-300 بچے وہاں پہ بھی ہیں. تو کل ملا کے تعداد 1900 بنتی ہے. یعنی کہ ان ویک 7 ڈیز میں 1900 اسٹوڈنٹس, لڑکے لڑکیاں دونوں, مسجد اور مدرسے میں آتے جاتے ہیں. ان کا ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے. اس میں پری پرائمری کیسا لگتا ہوگا ویسے مسجد میں؟ تو میں نے جو سنا خالی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد مسجد ویران سی ہوتی ہے. آپ اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر بچے بچیاں آ کے پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں رونق کا عالم کیسا ہوگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت معروف دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اس میں دنیا کی جو بھلائی ہے پہلے مانگی گئی اور ہمیں یہ دکھایا گیا کہ آخرت کی جو بھلائی ہے, آخرت کی کامیابی ہے, وہ دنیا سے کنیکٹڈ ہے. میرے استاد ہیں احمد جاوید صاحب, لاہور میں ہوتے ہیں. ان کا ایک بڑا دل کو دہلا دینے والا جملہ ہے کہ ہم ایسے مذہبی لوگ ہیں کہ جو دین بانٹ کے دنیا مانگتے ہیں. ہم کشکول لیے پھرتے ہیں لوگوں سے نا کہ آؤ ہم تمہیں دعا دے دیں, بدلے میں تم ہمیں کوئی دنیا کی خیرات دے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بحال تقدیر نہیں بدلتا کہ جو عمل کے ذریعے کچھ کوشش نہ کریں. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ وہ عمل سے خالی ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو تقدیر کا بہانہ اب چلے گا نہیں. اور جو حالات اب ہماری دنیا میں ہو گئی ہے, اب ہم ہر بہانے سے گزر چکے ہیں. مطلب جتنے بھی بہانوں کی فہرست تھی ہم نے ایک ایک کر کے اس کو ایکسپلائٹ کر دیا ہے. اب یہ الحمدللہ مسجد میں جو خبر یہ ہے کہ اس میں لڑکیاں بھی آتی ہیں, کیونکہ ہم صحافت سے تعلق ہے تو ہم ہر چیز میں خبریت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسکول چل رہا ہے, پری پرائمری اسکول ہے, پرائمری اسکول ہے, سیکنڈری اسکول ہے, کوچنگ سینٹر ہے. تو جس طرح ذوق و شوق سے لڑکے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لڑکیاں بھی اسی ذوق و شوق سے بلکہ زیادہ تعداد میں حاصل کر رہی ہیں. تو ایک مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے, اس کو صرف ایک عبادت گاہ تک محدود کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے جو مسلمانوں سے ہوا ہے. مسجد کا ایک لوگوں نے ذہن کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا ہوتا ہے کہ خاموش رہو, بات نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, جوتے یہاں نہیں رکھو, ایسے نہیں کرو. بہت سختی قسم کا انوائرمنٹ. آپ نے جو نقشہ پیش کیا اس کے اندر تو لوگ بہت اعتراض کرتے ہوں گے. میں نے جو سچی بات ہے لرننگ کی وہ میں نے لنڈن میں کی, جو سینٹرل لنڈن ماسک ہے. جب میں وہاں پہ جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا یار یہ کیسی مسجد ہے کہ یہاں پر خواتین, بچے, فیملی سب ایک آ رہے ہیں اور کتاب خانہ بھی ہے, کتب خانہ بھی ہے, وہاں پہ کھانا بھی کھا رہے ہیں, کچھ بچے کھیل بھی رہے ہیں. تو کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہو رہی. تو اگر جب ہم سیرت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے ہیں نا تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ مسجد میں خواتین ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت ایک مشہور بات ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ دوسرا کرتا کہاں سے آیا, آپ کا تو قد دراز ہے. تو وہ سوال کرنے والی بھی خاتون تھی. تو اگر خاتون مسجد میں تھی تو سوال کیا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خاتون مسجد نہ ہو سوال کر رہی ہو. تو الحمدللہ پھر ہمارے صوفی جو ایک مزاج ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک وسعت قلبی ہے. تو ہمارے دادا جب الحمدللہ حیات تھے تو لوگ اپنے مسائل, آئلی زندگی کے مسائل, خاندانی جھگڑے لے کے خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی. تو ہمارے مسجد میں یہ کوئی اجنبی بات نہیں تھی. ہاں جو ادب ہے, جو شرعی تقاضے ہیں ان کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے. لیکن جو ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے اس کو ہم اسکول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور 2 اسکول ہمارے چل رہے ہیں بیسیکلی, ایک مسجد کے ایکسٹینڈڈ پارٹ میں اور جو ایک مدرسے کی بلڈنگ ہے مسجد کے ساتھ ہی, وہاں پر بھی ایک فل فلیج اسکول چل رہا ہے. اور کون کون سی ایسی چیزیں, ایسے کون کون سے خواب ہیں آپ کے دادا کے جو آپ پورا کر رہے ہیں؟ ان کی شخصیت کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے دادا ہمارے اپنی شاعری کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے ہیں. نعت گوئی کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور صف اول کے شعراء میں, نعت گو شعراء میں ان کا نام آتا ہے. اور پھر یہ کہ نعت خوانی کو ایک موومنٹ کی طرح انہوں نے چلایا. کل پاکستان محفل نعت 1971 میں کراچی میں شروع کی. تو ان کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے سب کو ایک اسٹیج پہ بٹھایا کہ بھائی کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو پھر انسانی بنیادوں پہ کوئی تفریق نہ کریں. تو نعت گوئی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک صوفی کی حیثیت سے شناخت ہے کہ وہاں پر جو ہمارا سہروردی سلسلہ ہے, حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جا کر وہ کنیکٹ ہوتا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا نام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی کا آتا ہے. شیخ سعدی بھی سہروردی سلسلے میں, یہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ سعدی بھی اسی صوفی آرڈر کے آدمی ہیں. تو ان کو خانقاہی تربیت دینا, وہاں پر لوگوں کے مسائل حل کرنا. دیکھیں تصوف اور جو صوفیہ کا ایک جو ٹریڈیشنل رول رہا ہے کہ وہ خیر بانٹتے ہیں بغیر کسی تفریق کے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, وہ کہتے ہیں جب تم
کسی کے ساتھ نیکی کرو تو پھر یہ مت دیکھو کہ اس کا رنگ، نسل، مذہب، مسلک کیا ہے، بلکہ تم ان بادلوں پہ آسمان پہ چلنے والے بادلوں جیسے ہو جاؤ کہ جب وہ برستے ہیں تو وہ بستی میں رہنے والوں کا نام، مذہب نہیں معلوم کرتے. الحمدللہ وہاں ہم نے کلینک بھی بنا لی ہے، وہاں پہ فیمیل ڈاکٹر آتی ہیں اور وہ وہاں پر دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کی کوئی فیس نہیں؟ تعلیم کی ہم نے ایک پارٹیسپیشن فی لگائی ہے 100 روپیز اے منتھ. پہلے وہ نہیں تھی. اس سال ہوا یہ کہ جب تعداد بہت بڑھ گئی اور 100 روپے پر منتھ. ہاں مطلب 100 روپے. اس سے سستا تو اسکول نہیں ہوگا کوئی. 100 روپے. ہاں 100 روپے والا اسکول مشہور ہو گیا تھا. کئی لوگ ہمارے لیگل کی نہیں، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اس کی فیس نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ڈسپینسری جو ہے اس کی ڈسپینسری بھی فری ہے. اس کے علاوہ ایک RO پلانٹ وہاں پر الحمدللہ کام کر رہا ہے، تو وہاں پر لوگ پانی، صاف پانی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن مسجد جو ہے نا مرکز خیر ہونا چاہیے کہ آپ خیر کا جو بھی تصور رکھتے ہیں اگر وہ آپ کو اللہ کے گھر سے مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا دین کی طرف ایک رغبت ہوگی، نماز کی طرف، مسجد کی طرف. ایک کمیونٹی سینٹر والا جو ہے نا لک آئے گا. جن کو ایڈمیشن نہیں ملا اس سال کیا ہوا کہ انہوں نے روڈ بلاک کر دیا کہ مسجد اور جو اسکول کے درمیان ایک سڑک ہے. اب ایک طرف یقیناً ہمارے لیے اچنبے کی بات تھی، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھے تھے کہ وہ جینوئنلی کتنا پریشان ہے. اب دیکھیں 1900 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس بچوں کو بٹھا لیں، کرسی ہم گھر سے لے آئیں گے. تو ہم کہتے ہیں آپ کرسی تو لے آئیں گے لیکن ہم کرسی رکھیں گے کہاں. تو جتنی بھی اسپیس ہمارے پاس ہے ہم نے وہ فلی یوٹیلائز کر لیا ہے. لیکن اس کے باوجود مسائل اتنے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں اس سے کنیکٹڈ بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو آن لائن ایک ایڈ ٹیک پروجیکٹ شروع کیا ہے، ایجوکیشن ٹیکنالوجی، جس کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. یوٹیوب پہ ہمارے 2000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں اس پہ. تو جو ہماری کلاسز ہیں وہ آن لائن بھی آ رہی ہیں. ٹرکش کے، پرجین کے ہم کورسز کروا رہے ہیں. تو اس میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وزیرستان سے ایڈمیشن آئے ہوئے ہیں، صادقہ آباد سے ایڈمیشن آئے ہوئے ہیں، ڈھرگی سے ایڈمیشن آئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ تو آف دا اسکول ہم نے اس ادارے کا نام رکھا. تو ہمارا خواب یہ تھا کہ اسکول سے کچھ ہٹ کے کریں. اور یہ کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں یونیسیف کے مطابق 22.8 ملین اسٹوڈنٹس ایسے ہیں 5 ایئرس سے 16 ایئرس کے درمیان جو اسکول جاتے نہیں ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریاست ان بچوں کو اسکول تک لے کے نہیں آ پا رہی تو اب ٹیکنالوجی کے ذریعے اسکول کو تو ان کے گھر تک لے کے جا سکتی ہے نا. تو یہ ہماری ریاست اس حوالے سے بہت ناکام رہی ہے کہ پاکستان کا نمبر آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. یعنی دنیا میں پاکستان وہ دوسرا ملک ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ بچے اسکول سے محروم ہیں. تو ان کو نہ ہم اسکول لا سکے اور نہ اب ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر کے ان کو ہم اسکول کی تعلیم ان کے گھر پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، یہاں پہ کنیکٹیوٹی کے مسائل ہیں. تو ہماری ترجیحات ریاست کی بہت مختلف ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے حیثیت میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کچھ تو سچویشن قابو کر لیتے ہیں، لیکن یہ کرائسس بہت بڑا ہے. اس ماڈل کو کہیں پر ریپلیکا بنانا ہو تو وہ جو بھی صاحبان ہیں جو آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں، کیا ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ اس ماڈل کی چین کریٹ کی جائے؟ اور ظاہر ہے کہ جیسے ابھی بچوں نے راستہ بند کر دیا، ان کے پیرنٹس نے راستہ بند کر دیا، لیکن کراچی بہت بڑا شہر ہے، پاکستان میں بہت ساری جگہ پہ ایسا معاملہ ہے. آپ نے یونیسیف کا حوالہ دیا، بہت سارے ایسے معاملات دیے. تو اس ماڈل کو کہیں اور امپلیمنٹ کرنے کا بھی پلان بالکل ہے. اس میں دیکھیں 2 چیلنجز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ وین یو ایکسپینڈ یو لوز کوالٹی. یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایکسپینشن اس طرح سے ہو کہ جو ہماری کوالٹی ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ابھی اسکیل کیے ہوئے 1.5 سال ہی ہوا ہے کہ ہم نے مطلب 100-150 بچے پڑھتے تھے، اب وہ 2000 پہ چلے گئے، 1900 پہ چلے گئے. دوسرا مسئلہ یہ کہ کراچی جیسے شہر میں جو اسپیس کی اویلیبلٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں، اب میں مطلب ڈرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ چیز کنٹروورشل ہو جائے تو وہ نقصان دے دیتی ہے بعض اوقات پورے کام کو. مساجد کا جو ہمارا ایک عمومی کردار ہے، مدارس ہیں الحمدللہ، ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی متوسط طبقے میں کے علاقے میں ٹریول کر رہے ہیں، لوور انکم علاقے میں ٹریول کر رہے ہیں، اچانک سے اتنی بڑی مسجد نمودار ہوتی ہے قلعے کی طرح. مطلب ہماری جو بغدادی مسجد ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، لیکن وہاں پر کچھ اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہوتا کہ خلق خدا کی کوئی دنیا کی مفاد سے جڑا ہوا ہو، لوگوں کے معاشی مسائل حل ہو رہے ہو. ان کے پاس یہ شعور نہ ہو، اور ان میں سے کوئی بندہ لنڈن پڑھنے کے لیے نہ گیا، اس نے سینٹرل مسجد لنڈن نہ دیکھی ہو، اور اس نے آ کے یہ اپنے دادا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹ نہ کیا ہو. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو دیکھی ہوگی نا. مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں لنڈن نہ جاتا، چلے میرے دادا یہ نہ ہو تو کوئی اور ہوتے. ہم کس مطلب کہیں سے بھی کچھ ہو لگتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے نبی کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی سیرت سے اتنے ناواقف ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں لنڈن جا کے ہی دیکھنا پڑے گا؟ دیٹس ٹرو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے مسجد کا رول محدود کر دیا ہے، منیملائز کر دیا ہم نے اس کو. تو پھر نماز پڑھائیں گے،
سپارہ پڑھا دیں گے. اچھا اس میں المیہ یہ کہ جو سپارہ پڑھا رہے ہیں اس کے ترجمہ بھی نہیں پتہ. ہاں ایک بات آپ نے بہت اہم کی ہے کہ کمپیٹنس ہیز بین اے پرابلم, کہ کئی جگہ لوگ خواہش تو رکھتے ہیں لیکن دیکھیں اس وقت لوگوں کو آپ کو کیا دینا ہے. ہم وہاں پر 8 کلاس کے بچوں کو کینوا سکھا رہے ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا کراچی میں ایک ایسا اسکول کوئی کہ جو ڈیجیٹل آرٹ پہ کام کر رہا ہو, کیونکہ کینوا ایسی چیز ہے کہ میرے پاس 9 کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر ارننگ 3,000 to 4,000 روپیز اے منتھ. کس طرح سے کہ وہ کینوا سیکھا انہوں نے ہم سے, گرافک ڈیزائننگ سیکھی, وہ فی الحال کام کر رہے ہیں. اب یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پہ کہ ہم سے سیکھ لیں. تو ہوتا کیا ہے کہ 4 ویڈیوز کرتا ہے کوئی, پھر وہ کہتا ہے چلو 5ویں میں تم اسے کورس خرید لو, تو وہ ایک الگ انڈسٹری بن گئی یہاں پہ. لیکن دیکھیں آپ کو کوئی اگر آرٹ سیکھنا ہے, کوئی کام سیکھنا ہے, تو کم سے کم 4-5 مہینے آپ کو اس کو دینے پڑیں گے. تو اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ ہم نے اسکول کے ٹاپ فلور پہ ایک اسٹوڈیو بنا دیا ہے, وہاں پر بچوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اور ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تو بہت مشہور کہاوت ہے کہ بھائی مچھلی بانٹو نہیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ, کہ ان کو اس پاورٹی سائیکل سے نکالنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے توسط سے جو آپ نے بات کی, کراچی میں کوئی اور اگر اس طرح کا کام کرنا چاہ رہا ہے تو جو ہماری مین پاور ہے یا جو ہماری پلاننگ کی سروسز ہیں ہم کو ضرور دیں گے. اور بلکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں مساجد میں بلائیں, مدارس میں بلائیں, بلکہ کہیں بھی بلائیں, خانقاہوں میں بلائیں, اسکول میں بلائیں. ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری اسکول کتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں لیکن وہ گوسٹ اسکولز ہیں, یا پھر وہاں پر اس طرح کی تعلیم نہیں دی جا رہی کہ جس سے پڑھنے والے کا کوئی بھلا ہو. تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے والنٹیئر میں این ای ٹی کتنے دوست ہیں کہ جو تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں بلائیں, ہم پڑھائیں گے آپ کو. کیا ہدف یہی تھا یا اس کے زیادہ اس سے آگے کچھ آپ کے ڈفرینٹ اہداف ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت بہت زیادہ جو فکر مند ہوں اور کام کر رہا ہوں وہ ایڈ ٹیک پروجیکٹ پہ کر رہا ہوں, کہ ہم کانٹینٹ بنا رہے ہیں ایجوکیشن ریلیٹڈ, جس میں ہم لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ 1 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی, اب آپ سیکھ لیں. اب اس سے ہم آگے بڑھ کے لائیو کلاسز شروع کر رہے ہیں. ہم نے 5 نومبر سے ہماری لائیو کلاسز شروع ہو رہی ہیں. ابھی صرف 2 کورس ہم آفر کر رہے ہیں, پرشین اینڈ ٹرکش. انشاءاللہ فیبرری میں ہم 20 کورسز آفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لینگویجز کی ناٹ اونلی لینگویجز, اس میں ویب ڈیولپمنٹ ہوگی, اس میں 2D اینیمیشن ہوگی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ای کامرس بوٹ کیمپ ہے, عربک ہے, انگلش ہے, پرشین ہے. اس طرح کے کورس جس سے کوئی ارننگ ممکن ہو. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ٹرکش سے کتنی ارننگ ہو رہی ہے اس وقت. آپ ایک ڈرامہ انڈسٹری آ گئی ہے اور ٹرکی سے بڑے اچھے تعلقات الحمدللہ پاکستان کے ہو گئے, تو اس سے بہت لوگ پیسہ کما رہے ہیں. اور ہمارے پاس کچھ بہت بڑے ادارے ہیں, مشہور میڈیا ادارے, جہاں کے صحافیوں نے آگے کورس کیا, اس کے بعد وہ ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری کے ٹرانسلیشن میں یا ڈبنگ میں کام کرنے لگ گئے. تو اس طرح کے ہم کورسز آفر کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے امیجیٹ ارننگ کا کوئی ذریعہ ہو جائے. آپ ذرا اسٹرکچر بتائیے, یہ نعت کالج کیسے ہے, اس میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں, نعت کالج کا قیام کیسے ذہن میں آیا, آپ تک یہ ساری چیزیں کیسے پہنچیں؟ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا کہ دادا حضور کل پاکستان محفل نعت کا اہتمام کرتے تھے اور نعت خوانی کو انہوں نے ایک موومنٹ کی طرح چلایا ہے پاکستان میں. تو جب ماشاء اللہ سے ان کی موومنٹ کافی پھیل گئی تو ان کو اندازہ یہ ہوا کہ اس کے اندر اب کچھ تقاضے سکھانے کے لیے, ادب و آداب سکھانے کے لیے ایک پراپر ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. تو پھر 1980 میں نعت کالج کا باقاعدہ قیام ہوا بغدادی مسجد میں, اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ہمارے والد صاحب سید اعجاز الدین سہروردی صاحب کو ہے, کیونکہ وہ بہت کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو چلاتے رہے. اور دادا حضور کی حیات سے ہی اور نعت کالج کی ابتدا سے ہی مینجمنٹ کے معاملات, سیکھنے سکھانے کے معاملات والد صاحب نے ہی کیے. اس میں ہمارے تایا سید فصیح الدین سہروردی صاحب کا بھی یقیناً بہت بڑا حصہ ہے, اور وہ نام اتنا بڑا ہے فصیح الدین سہروردی صاحب کا, اور پھر ان کی ٹریولنگ اتنی زیادہ رہی اور نعت کے مشن کے حوالے سے. تو نعت کالج کا مقصد یہ ہے کہ جو نعت کا ادب ہے شریعت کے ایک تو زیر اثر تقاضوں کے مطابق, پھر دوسرا ایک ہوتا ہے شعریت, کہ بھئی اچھا شعر کا ذوق بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ اگر ذوق اچھا نہیں ہوگا تو پھر فضول باتوں کو نعت میں شامل کیا جائے گا. پھر اچھا لحن بہت ضروری ہے کہ آواز اچھی ہو. کوئی ایسے اشعار جو آپ کے دادا حضور کے ہوں اور بہت مقبول ہوں, وہ سنائیں. کاش ان تک رسائی ہو میری, ان کے قدموں پہ سر کو جھکا دوں, اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر
اپنے غم کی حکایت سنا دوں. اچھا ایک شعر اس نعت کا میں پڑھتا ہوں اور دیکھیں اس میں نا دادا کی شخصیت بھی آپ کو نظر آئے گی اور آپ تو گواہ بھی ہیں اس بات کے. جستجو مجھ کو دنیا کی کب ہے, مجھ کو عشق نبی کی طلب ہے, کاش مل جائے مجھ کو یہ دولت, ساری دنیا میں اس پہ لوٹا دوں. بچپن کیسا گزرا اور یونیورسٹی تک کا سفر کیسا رہا اور کیوں چھوڑا این ڈی میں ایڈمیشن لینے کے بعد؟ بچپن بہت یونیک اس طرح سے گزرا کہ ہمارے والد صاحب کو جو اسکول سسٹم ہے اس سے ذرا نظریاتی اختلافات ہیں, تو انہوں نے ہمیں 8ویں کلاس تک کسی اسکول میں نہیں بھیجا, تو ہم گھر میں ہی پڑھتے تھے. تو کچھ اساتذہ گھر میں ہمیں انگریزی پڑھانے آ جاتے تھے, میتھس پڑھانے, سائنس پڑھانے. حفظ کیا میں نے بچپن میں مدرسے سے, جو ہمارا اپنا جامعہ راز العلوم ہے وہاں سے. لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ والد صاحب نے دنیاوی تعلیم ہمیں گھر میں دی. اس کے بعد جب میں 8 کلاس میں پہلی دفعہ اسکول گیا, اور بڑا عجیب سا میرے لیے واقعہ یہ تھا کہ میں سوچتا ہوں نا کبھی, تو میں زندگی میں 8 کلاس سے پہلے ویسے بھی کسی اسکول کی بلڈنگ میں انٹر نہیں ہوا. مجھے یاد تو پہلے دن بھی میرے والد صاحب نے لیٹ اسکول چھوڑا تو اسمبلی ختم ہو چکی تھی. تو مجھے آج تک یاد ہے ہماری مس تمرین انگلش کی ٹیچر تھی, انہوں نے مجھے روکا, کہا تم زندگی میں پہلی دفعہ اسکول آ رہے ہو 8ویں جماعت میں, 1 مہینہ لیٹ آ رہے ہو, جس دن آ رہے ہو اس دن بھی لیٹ آ رہے ہو اسمبلی کے بعد, تو تمہاری زندگی میں کیا ہوگا. تو وہاں پہ جا کے ہوا یہ کہ جب میں اسکول گیا اور پہلا منتھلی ٹیسٹ چل رہا تھا, تو میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تھا, آف کورس میں نے پڑھا ہی نہیں تھا. تو جس دن رزلٹ آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا اور ٹیچر نے آ کر, ہماری مس نعیمہ تھی, تالیاں بجوائیں 3rd, 2nd اور 1st کے لیے نا. تو مجھے ایسا لگا کہ نا وہ تالیاں میرے کان میں نہیں دل پہ لگی, کیونکہ مسجد میں کبھی تالیاں بجنے کا رواج نہیں ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, نعرے تکبیر, وہ ایک ڈفرینٹ فارم ہے وہاں پر اپریسیشن کی. تو میں نے بس یہ سوچا کہ یار یہ تالیاں میرے لیے بجنی چاہیے. اور وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے بہت محنت کی, اور میں اپنی صرف کلاس میں نہیں بلکہ پورے سیکنڈری اسکول میں ٹاپ کیا میں نے. تو پھر انٹرمیڈیٹ میں آ کے مجھے شاعری کا شوق ہو گیا, لیکن اس شاعری کے شوق نے پھر ایک مجھے نیا زاویہ دیا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا, اور یہ دیکھیں بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ بچوں سے رٹا لگوا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. مطلب مجھے نا اپنے فرسٹ آنے پر جتنا فخر ہوتا تھا پہلے, جب مجھے شعور آیا تو مجھے اپنے فرسٹ آنے پر افسوس ہونا شروع ہو گیا کہ فرسٹ آنا کیا ہے. یہاں پہ فرسٹ آنا یہ ہے کہ آپ یاد کر لیں, آپ کو سارے کوشچن یاد ہیں, آپ کو نیومیریکلس بھی یاد ہیں, آپ کو یہ بھی یاد ہے وہ بھی یاد ہے, اور آپ فرسٹ آ گئے. تو وہاں سے پھر میں این ای ڈی چلا گیا. این ای ڈی جانا میری اپنی کوئی پرسنل چوائس نہیں تھی, بائی دا وے. ہمیں خاندان میں, سوسائٹی میں ٹیچرز نے یہ بتایا کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو انجینئر ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے, باقی سب لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو 3 فرقے ہیں مسلمانوں کے, کہ ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر اور تیسرا یہ کہ جو ناکام ہے. تو لیکن وہاں جا کے مجھے ریئلائز ہوا کہ میں انجینئرنگ کے لیے نہیں بنا تھا. کچھ طبیعت کے مسائل ہیں, میڈیکل کے مسائل ہیں, لیکن میں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا. لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ این ای ڈی یونیورسٹی نے مجھے ڈگری کے علاوہ سب کچھ دیا. محنت کرنا سکھائی, سائنس سمجھائی, ٹیکنالوجی سمجھائی. آج ٹیکنالوجی سمجھے بغیر آپ دیکھیں کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک, تو میں نے 3 سال جو انجینئرنگ پڑھی, تو دنیا میں میرے سب سے اچھے دوست این ای ڈی میں ہیں, ابھی تک ہیں, اور میرے ساتھ آف دا اسکول کے پروجیکٹ میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعور میں نے این ای ڈی سے لیا, تو اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ اس یونیورسٹی کا دل میں مقام ہے. اس کے بعد صحافت میں آ گئے, میس کام پڑھی, پھر ہم لنڈن چلے گئے, اسکالرشپ مل گئی تھی. بیچ میں شادی بھی ہو گئی. شادی پتہ کیسے ہوئی, شادی ایسے ہوئی, شادی پسند کی شادی ہوئی یا ضرورت کی شادی ہوئی یا پریشر کی شادی؟ انتہائی ضرورت کی شادی. وہ کیسے, وہ ایسے کہ میں نے ایک اسکالرشپ ہوتی ہے یونائٹیڈ کنگڈم کی, شیوننگ اسکالرشپ. اس کا صحیح لفظ چیوننگ ہے, لیکن ہمارے یہاں لوگ شیوننگ یا شیوننگ کہتے ہیں اس کو. تو وہ نے اپلائی کر دی. میں اس وقت تھا دی نیوز اخبار میں, اور میں سب ایڈیٹر بھی تھا, رپورٹر بھی تھا. خبریں چھپ رہی تھیں اور ہم دوستوں کو دکھاتے تھے کہ بھائی ہم تو بائی لائن والے صحافی ہو گئے, اور دن میں 2 خبریں بھی چھپ رہی ہیں ہماری. تو میں نے بال اپلائی کی اسکالرشپ ہوئی. مجھے کمال صدیقی صاحب جو ٹریبیون میں ہوتے تھے, پھر وہ آئی بی چلے گئے انہوں نے, اور ہمارے جو محمد عمر صاحب ہیں دی نیوز کے ایڈیٹر, انہوں نے مجھے پوش کیا کہ نہیں تم اسکالرشپ اپلائی کرو. دی نیوز کے ایڈیٹر, سٹی ایڈیٹر, سوری, ہاں سٹی ایڈیٹر, مائی بیڈ.
تو انہوں نے جب پش کیا تو میں نے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے اسکالرشپ اپلائی کر دی ہے. میرے ایسی عمر کلاس فیلو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا, تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اسکالرشپ اپلائی کر دی. نے کہا مجھے باہر جانا ہے. انہوں نے کہا دیکھو ایک ہی شرط ہے کہ شادی ہوگی تو جاؤ گے, ورنہ اگر اسکالرشپ مل بھی گئی تو میں نہیں جانے دوں گا. اور ہمارے والد صاحب ہمارے لیے حرف آخر ہیں. تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں. اچھا پھر میں نے سوچا چلے نہیں ملے گی نا, پھر میں یہ دعا کرنے لگ گیا چلے نہ ہی ملے اچھا ہے. تو والد صاحب مجھے کہنے لگے نہیں یار میرے دل میں آ رہا ہے کہ تمہیں مل جائے گی, تو تم ذرا سیریس ہو کے اس مسئلے پر کچھ کرو, ورنہ باہر نہیں جانے دوں گا. تو پھر ہماری والدہ ذرا زیادہ متحرک ہو گئی, اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں شادی کرنی ہے. تو شادی بھی ایسے ہوئی کہ میرے دوست NED میں ہی تھے وہ, اور کیمیکل ڈپارٹمنٹ میں تھے. ہم محفل میلاد کرواتے تھے مل کے وہاں پہ نا, بہت بڑے پیمانے پہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار میری سسٹر کے لیے کوئی رشتہ وشتہ بتاؤ, میمن ہے میرے سسرال والے. تو میری والدہ ماشاء اللہ سے کافی ایکٹیو ہے, والد صاحب بھی لوگوں کو بتانا کہ یار رشتے آئے ہوئے. تو میری والدہ کو معلوم تھا کہ کسی کا رشتہ آیا ہوا ہے, تو وہ ان کے لیے دیکھنے کے لیے گئی, لیکن وہ میرے لیے پسند کر کے آ گئے. انہوں نے کہا نہیں وہاں نہیں کرنی, وہ ان کا لڑکا چھوٹا ہے, وہ ہم شادی کریں گے. تو اس وقت بس یہ سچویشن تھی کہ اسکالرشپ پہ اس وقت جا سکتے ہیں کہ شادی ہوگی, تو پھر میں نے شادی کر لی الحمدللہ. اب یہ کہ 2 بچے ہو گئے. امی کو ڈھونڈنے کا موقع کیوں ملا؟ آپ نے خود کسی سے کسی کو ڈھونڈا نہیں, کسی کو پیشکش نہیں کی, کوئی سنت طریقہ استعمال نہیں کیا, دعوت نہیں بھیجی؟ دراصل جو ہے نا سنت ہمارے یہاں مذہبی فیملیز میں ہوتا ہے کہ والد کی سنت بھی بڑی اہم ہوتی ہے, اپنی سنت نہیں. تو ہمارے والد صاحب بچپن سے سمجھاتے تھے کہ بھائی دیکھو شادی جو ہے نا وہ ہماری پسند سے ہوگی, تو ہم نے سمجھ لیا تھا. اچھا دوسرا یہ کہ یونیورسٹی میں ظاہر سی بات ہے جب آپ جاتے ہیں تو لڑکے لڑکے سب سے دوستی ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. تو اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ ہماری فیملی کا جو ایک عزت اور ایک جو ذرا وقار ہے اور لوگوں میں پہچان ہے. بلکہ ایک دفعہ کیسا ہوا, میں زندگی میں پہلی دفعہ بات بتا رہا ہوں کسی کو کہ کچھ دوستوں کا نا پروگرام بنا یونیورسٹی سے کہ کھانے وانے پہ جائیں گے کلاس کے بعد. تو میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اور دوستوں میں جانا کا ہمیں پتا, والد صاحب کو معلوم ہو گیا تو پھر شام میں گھر نہیں آ سکتے. تو میں اسی 605 میں تھا, میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کو ہاں کروں یا نہ کروں. تو میں جیل روڈ پر میری گاڑی رکتی ہے, وہاں پہ ٹریفک تھا, تو اچانک سے ایک صاحب دیکھتے ارے دیکھیں یہ وہ امام صاحب کے بیٹے ہیں نجم بھائی, یہ NED میں ان کا داخلہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے گاڈ سینڈ ہے کہ اگر کوئی جیل روڈ پہ پہچان سکتا ہے تو پھر کوئی ریسٹورینٹ میں بھی اگر کوئی خواتین اور مردوں کا مخلوط محفل اور والد صاحب تک خبر چلی گئی تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم انہی معاملات سے ذرا دور دور فلسفے, شاعری اور جو بھی محبت کے معاملات. کبھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں ایسا ہوا نہیں, اس میں خوف بہت تھا. مطلب اگر سید اجازت الدین شاہ صاحب اگر آپ کے والد محترم کی سختی ذرا کم ہوتی تو پھر یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں چلے ہوں گے؟ نہیں ایسی چیزیں تو ضرور پتہ چلتی ہیں, مطلب یہ تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جو معلوم نہ ہو انسان کو. اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ خوبصورت سے اشعار اپنے دادا محترم کے کلام میں سے عنایت فرمائیں. تو بس 2 اشعار دادا حضور کے کلام سے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اے عشق نبی دل میں میرے بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اے عشق دنیا کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل مل جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں, قابو میں نہیں رہتے جذبات
ساتھ مدینے میں. ایک کلام سے میں نے مطلب پیش کر دیا اور ایک مختلف کلام سے مقطع. تو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. میری کوشش ہوگی آئندہ بھی ان کے بھائی، ان کے والد محترم، ان کو دعوت دوں کہ یہ سلسلہ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور کس طرح بڑی بڑی چیزوں کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.